اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا صفحہ نمبر 10 نکالیے. الحمدللہ ہم نے کل کچھ کلمات پڑھے تھے یہاں پہ، ان کو دوہرا لیتے ہیں. حروف قلقلہ کتنے ہیں جی؟ 5 حروف قلقلہ: قاف، طا، با، جیم. اب دوبارہ بولیے کتنے ہیں جی؟ 5. کون کون سے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں جب یہ ساکن ہوں گے تو یہ جنبش دے کے ان کو پڑھا جائے گا ہلا کر. اب، اج، اد. کل اس کی پریکٹس ہم نے کی تھی. حروف حلقی 6 ہیں. حروف حلقی: حمزہ، ہا، عین، حا اور غین، خا. 6 حروف حلقی ہیں. دہرائیے ذرا: حمزہ، ہا. اس کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا حروف مستعالیہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. خص، ضغط، قذ. یہ ان کا مجموعہ ہے. یہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں. ان پر زبر و زیر و پیش ہو. پڑھنے میں جب آئیں گے تو موٹے پڑھے جائیں. ان کے ساتھ میں نے حروف بتائے تھے 3 حروف: الف اسم اللہ کا لام اور را. یہ شبہ مستعالیہ ہے تو الف ماقبل کے تابع ہوتا ہے، تو اگر پر ہوگا تو الف پر ہوگا، جیسے قال، طال. اور اگر ماقبل باریک ہوگا تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا. ذالک، مالک. لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہوگی تو پر پڑھا جائے گا. سمع اللہ، ید اللہ. قالوا اللہم، اللہم. اور لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زیر ہوگی تو باریک پڑھا جائے گا. بسم اللہ، للہ، وللہم. تو اس کے بعد را پر زبر اور پیش ہوگا تو پر پڑھا جائے گا. ربک، ربما.
زیر ہوگی تو باریک پڑھا جائے گا رقاب رجال، تو یہ را جو زیر آئے گی تو باریک رجال۔ اسی طرح را ساکن ہو تو ماقبل دیکھا جائے گا، اس سے پہلے والا حرف زبر اور پیش ہے تو پر پڑھا جائے گا برقون یرزقون، اور زیر ہے یعنی کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے تو باریک فرعون۔ تو اس کے علاوہ جو حرف بچ گئے ہیں وہ سارے کے سارے باریک پڑھے جائیں گے، سیدھا سیدھا پڑھا جائے گا۔ صفحہ نمبر 12 نکال لیجیے۔ مرکب کی چند مثالیں، یہ ہجے کر کے ہم پڑھتے ہیں، تو یہ سبق جو ہے ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے اس کے مطابق ہے، ابھی آگے جو پڑھتے جا رہے ہیں وہ پھر ساتھ ساتھ کلمات میں اس کو ایڈ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر حروف قلقلہ اور پر حروف کا خیال کرنا ہے۔ حمزہ زیر قاف اق، قاف مقلقل ہے اور قاف مستعلیہ بھی ہے تو پر پڑھا جانا ہے اور جنبش بھی ہے۔ حمزہ زیر قاف اق، را زبر الف را اقرا، را دو پیش رن اقرار اقرار، میم پیش قاف مق، تا زبر تا مقتا، دال زیر دی مقتدی، را دو پیش رن مقتدر مقتدر، قاف زبر الف قا، دال زیر دی قادی، را دو پیش رن قادر قادر، حمزہ زبر قاف اق، با زبر با اقب، را زبر را اقبر اقبر۔ اب آگے وہ جو قاف ہے وہ باریک ہے۔ حمزہ زبر کاف اک، با زبر با اکبا، را زبر را اکبر۔ تو یہ ساتھ ساتھ دونوں لکھی ہوئے ہیں، تو لفظ آواز تو ایک جیسی ہے لیکن قاف موٹا واضح ہو اور باریک بھی واضح ہو، پتہ چلے کہ یہ اقبارہ ہے اور یہ اکبارہ ہے، یہ دونوں میں فرق دونوں قرآن مجید میں موجود ہے۔ میم پیش کاف مک، را زبر را مک را، میم دو پیش من مکرم، کتب، کاف باریک ہے، کاف پیش کو، تا پیش تو، کتو، با دو پیش بن کتبن کتبن۔ دوسری لائن میں لفظ ہے
قطبن، تو یہ قاف پر ہے تو ان دونوں میں فرق ہو. قاف پیش قو، طا پیش تو، قوتو دونوں پر ہیں، مستعلیہ کے حروف میں سے ہیں. قوتو، با دو زیر بن، قطبن، قطبن. میم زبر طا مطو، لام پیش واو لو، مطلو، مطلو. با دو پیش بن، مطلوب. طا حروف مقلقل ہے، مطلوب. حمزہ زیر طائط، میم زیر یامی، اطمی. نون زبر الف نا، اطمینا. مینا میں یا مدہ اور نا میں الف مدہ، اطمینا. نون دو پیش نون، اطمینان. حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا. الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو الف مدہ، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. اور اسی طرح حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. تو واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے جب زبر ہوگا تو وہ واو لین ہوں گے اور یا لین. جیسے باؤ بئی، تو تئی، تو تئی. اسی طرح مدہ میں بابو بی، تا تو تی. تو یہ کلام میں ان کا بڑا عمل ہے. یہ اسی طرح آ رہا ہے اطمینان، طالب، طالب. طرق، طاپر، طرق. ترک، تا بھی باریک ہے، کاف بھی، اور بیچ میں را جو ہے وہ صبر والا تو پر. ترک، ترک. اتمم، حمزہ زبر تا، ات. میم زیر میم، میم. اتمم. تسعۃ، ابراہیم، ابراہیم. اب را کے بعد الف آ گیا، شبہ مستعلیہ میں سے ہے تو الف سے پہلے را پر ہے تو را پر پڑ جا رہا ہے. ابراہیم. ابرق، ابرق. صبرا، صبرا. یہ آگے الف آیا ہوا ہے را کے بعد 2 زبریں اور اوپر 7 الف ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں جب ایسا آئے گا تو وقف کریں گے تو ابدال کی صورت میں ہوگا، 2 زبر کو الف سے بدل دیا جائے گا، 2 زیر اور 2 پیش کی صورت میں ساکن کر دیا جائے گا. تو صبرن کی جگہ صبرا، ٹھیک، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ کے آگے الف لکھا ہوا ہے. انشاءاللہ آگے آ جائے گا. صبرن. فرغب، را ہلے نہیں، را کو پکڑ کے. فرغب. با جو آخر پہ ہے وہ ہلے، اس میں جنبش ہو کیونکہ وہ قلقلہ میں ہے. فرغب، فرغب. اجرن، اجرن. اجدار،
أجدار زجرة زجرة حمزة زیر جیم اج تا زبر تا اجتا با زبر با اجتبا اجتبا را زبر را اجتبر اجتبر جبار با کے اوپر شد آ گئی ہے. ہم نے پیچھے 3 ٹنڈوں والی جو 3 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے حرف کو پکڑ کے پڑھنا، ذرا دبا کے تھوڑی دیر کر کے پھر جبار مجبور مجبور. جیم کو کیوں ہلا رہے ہیں ہم؟ بتائیے کیوں جیم کو ہلایا جا رہا ہے؟ مج میں کلکلا ہے، جیم کیا ہے جی؟ مجبور. ادرک، دال کو کیوں ہلایا جا رہا ہے جی؟ کلکلا ہے، شاباش. ادرک ادرک. حمزہ زبر دال اد. با 2 پیش بن ادب ادب. بدعۃ بدعۃ. ادعو ادعو، پہلا حمزہ ہے، دال مقلقل اور عین کی آواز نکلے. ادعو عین وسط حلق سے، وسط حلق سے یہ آواز نکلے گی. ادعو. دال زبر الف دا. حمزہ زیر ای دائی. میم 2 پیش من دائم. قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح حمزہ آتا ہے، کبھی یا پر، کبھی الف پر، کبھی اس طرح. تو وہاں پر حمزہ پڑھا جائے گا، نہ کہ وہ دوسرے لفظ پڑھے جائیں گے. اسی لیے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ لایا گیا. دائم. دال زبر الف دا. عین زیر عی داعی. یا 2 پیش یون داعی داعی. اب آگے جو لفظ ہے اس میں توجہ چاہیے. الف ہے، ضاد کے بعد الف اور اس کے بعد لام، اور لام پر شد ہے. تو شد کا مطلب ہوتا ہے پیچھے والے لفظ کو اپنی طرف کھینچ کے ملا دینا. تو ضاد کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا. بیچ میں جو الف ہے وہ زائدہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اس کے اوپر اگر مد ہوتا تو پھر یہ پڑھا جاتا، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے. لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے ضالن، اس کی طرف اس کو کھینچا گیا ہے. تو یہ اسی کی مشابت، اس کے اوپر آپ اوپر علامہ دار ڈال دیجیے گا تو پھر یہ پڑھا جائے گا ساتھ. ضاد زبر، پڑھیے ضاد زبر الف لام. ہجہ نکالنے کا طریقہ ان الفاظ کا، کچھ لوگ ضاد لام الف زبر پڑھتے ہیں اور کچھ سیدھا پڑھتے ہیں. تو آسانی سیدھے میں ہے، ضاد زبر الف لام. ٹھیک ہے، ضاد زبر الف لام. ضال لام 2 پیش لن ضاد لن. تجویدی قاعدہ یہاں پہ یہ بنتا ہے
حروف مدہ کے بعد اگر شد آ جائے تو وہاں مد لازم ہوتی ہے، مد لازم کلمی مشکل ہوتی ہے، تو یہاں پہ مد لازم کلمی مشکل ہے، تو جو کتابی پرنٹنگ کرتے ہیں ان سے یہ رہ گیا۔ آپ اوپر علی مدار ڈال لیجیے گا اور کھڑی زبر بھی ساتھ ڈال لیجیے گا۔ ضالٌ، ہاں اس کو لمبا کرنا ہے، 3 الف کے برابر کر لیں یا 5 کے۔ ضالٌ، مضل، ضرب، ضرب، میم زبر ضاد، مض، را پیش واو رو، مضرو، با 2 پیش بن، مضروب، مضروب، مرض، مرض، عین زبر ضاد، عض، با 2 پیش بن، عضب، اضرار، اضرار، ظل، ظل، ظا زبر الف ظا، ہا زیر راہر، ظاہر، ظاہر، را کو دبا کے رکھے تھوڑا سا، ظاہر، اظہر، مظلوم، مظلوم، اور بیچ میں ہم نے یہ ایک تختی ہماری مکمل ہوئی، یہ تھوڑی سی مشکل ہے تو اس کی پریکٹس جو ہے وہ زیادہ کیجیے گا۔ الفاظ جو مشکل دیے جاتے ہیں وہ اسی لیے دیے جاتے ہیں چن چن کے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اگر یہ آ جائیں تو آپ کے لیے وہاں آسانی ہو۔ نماز بسم اللہ۔ التحیات للہ، التحیات للہ، والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة مقيم الصلاة ومن ذريتي ذريتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب السلام عليكم ورحمة الله صدق الله العظيم والسلام عليكم نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا چوتھا سبق نمبر 4 ملاحظہ فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام اور شیطان یعنی خیر و شر کا مقابلہ۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ آپ نے قبل عظیم یہ پڑھا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں اور ان کی صفات عالیہ کیا ہیں۔ ہاں وہ شخص جو دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، وہ صاحب ایمان ہونا اس کا ضروری نہیں ہے، اس کا صاحب ایمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ سادہ سے لفظوں میں یوں بھی سمجھ لیجئے، ہر ایمان والا اللہ تعالیٰ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے۔ کیا بولا میں نے کہا؟ یقین رکھتا ہے، لیکن ہر وہ بندہ جو اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے صاحب ایمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر ایمان والا اللہ تعالیٰ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے، لیکن ہر وہ جو قیامت پر اور اللہ پر تنہا یقین رکھتا ہے اس کا ایمان والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس طرح عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر
یہودی بھی کہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے، آخرت بھی ہے، حساب بھی ہونا ہے، وہ بھی، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ دوسرا بالکل اس کو یوں ہی سمجھے، ہر حلال پاک ہے، کیا بلا؟ لیکن ہر پاک حلال نہیں ہے۔ ہر حلال پاک ہے لیکن ہر پاک حلال نہیں ہے۔ اگر وہ پلید ہو تو حرام ہے۔ ہر حلال پاک ہوتا ہے لیکن ہر پاک حلال ہے۔ بلی پاک ہے، آپ کا ہاتھ اس کو لگ جائے تو آپ کا ہاتھ ناپاک، آپ کی گود میں بیٹھ جائے آپ کے کپڑے ناپاک، لیکن بلی حلال نہیں ہے۔ لیکن بلی یعنی پاک ہونا اور ہوتا ہے، حلال ہونا اور ہوتا ہے۔ اسی طرح گدھا ہے، وہ پاک ہے، آپ گدھے پر سوار ہو جائیں تو آپ کا جسم پاک رہتا ہے، آپ کا جسم پاک ناپاک نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ پسینہ بھی اس کا لگ جائے تو پھر بھی آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ گدھا پاک ہے لیکن وہ حلال نہیں ہے۔ گویا ہر پاک کا حلال ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ہر حلال کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہر ایمان والا اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے، لیکن ہر وہ بندہ جو یہ دعویٰ کرے میں اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہوں، وہ ایمان والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ابلیس لعین کو جب رب کائنات جل وعلا نے راندہ بارگاہ بنایا تھا، جس طرح کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے، تو اس نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور قسم اٹھائی تھی کہ میں انسانوں کو گمراہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال نے اس کو اشارہ فرمایا تھا کہ تو جس طرح چاہے اپنا پورا زور صرف کر، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے قبضہ میں، تیرے داؤ میں نہیں آئیں گے۔ خلاق کائنات جل وعلا اس رکوع میں یعنی ان آیات مبارکہ میں جو آج آپ کا سبق ہے، اس میں ایک واقعہ کا ذکر فرما رہا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی اہم ترین واقعہ ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ اس کو ذکر فرمایا گیا ہے اور یہ ہدایت کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا۔ سماعت کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ وَإِذْ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان میں جہاں کہیں بھی لفظ وَإِذْ ہے، اس جگہ لفظ اذکر پوشیدہ ہوتا ہے۔ وَاذْکُرْ، اے محبوب مکرم یاد کیجیے ان لمحات مقدسہ کو کہ جب قال ربک، آپ کے رب نے فرمایا تھا۔ یہ لفظ اذکر اس میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ خطاب پروردگار عالم نے میرے نبی کو فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کس سے فرمایا ہے؟ ہمارے کریم آقا کو خطاب فرمایا، اے محبوب مکرم وَإِذْ قَالَ، یعنی پھر وہ عبارت کیا بنے گی؟ وَاذْكُرْ، یاد کیجئے ان لمحات مقدسہ کو کہ جب آپ کے رب نے فرمایا۔ اذ قال، جب فرمایا، ربک، آپ کے رب نے۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ، انداز محبوبانہ ملاحظہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین، وہ پوری کائنات کا رب ہے، لیکن یہاں اس نے یہ نہیں کہا کہ جب رب نے یا رب العالمین نے فرمایا، نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ جب آپ کے رب نے فرمایا، جب۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ کی حضور یہ عمل، یہ بات بہت ہی پسند ہے کہ رب کائنات جل وعلا کو اس کے محبوب کی جانب اور اس کے محبوب مکرم کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کیا جائے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب نے فرمایا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے لیے، یعنی فرشتوں سے، انی، اس پہ شک نہیں کہ میں جاعل، کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک نائب۔ رب کریم نے فرشتوں کے سامنے چیز کا اظہار فرمایا، یہ فرشتوں سے مشورہ نہیں تھا، یہ فرشتوں سے مشورہ نہیں تھا، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ فرمایا تھا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے لگتے جگر میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب مجھے بتا کہ اس میں تیرا ارادہ
تیرا مشورہ، تیری رائے کیا ہے؟ یہ رائے پوچھی تھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ مشورہ کرنا سنت ہے۔ تو رب کائنات فرشتوں سے مشورہ نہیں فرما رہا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی شان سے بے نیاز ہے کہ وہ کسی سے مشورہ کرے، یہ نہ ہی اجازت لے رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شایان نشانی، وہ تو مالک ہے، وہ کیوں اجازت لے؟ اس لیے نہ یہ مشورہ ہے نہ اجازت ہے بلکہ خبر ہے۔ فرشتوں کو اطلاع دی ہے رب کائنات جل وعلا نے کہ اے میرے فرشتوں، میں زمین پر کیا بنانے والا ہوں؟ یہی جو لکھا ہو وہی پڑھ لیں۔ کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ۔ کیا بنانے والا ہوں؟ اچھا، خلیفہ خلف سے ہے۔ خلف کا معنی پچھواڑا ہوتا ہے۔ خلف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پچھواڑا، پچھلا حصہ، اس کو خلف کہتے ہیں۔ جس طرح کہتے فلاں بچہ بڑا ناخلف ہے، یعنی اپنے باپ کا نافرمان ہے، ناخلف اسے کہتے ہیں۔ خلیفہ کا معنی ہوتا ہے جو اس کے بعد اس کا جانشین بنے۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہانی رنگبو سے آدمی بالا کی جانب تشریف لے گئے تو پھر مسلمانوں نے میرے نبی کا خلیفہ کیسے بنایا تھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، ان کے بعد فاروق اعظم علی حاضر قیاس۔ تو اصل کی عدم موجودگی میں کسی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، خواہ وہ دنیا سے تشریف لے جائے یا عارضی طور پر کہیں تشریف لے جائے، اس کی عدم موجودگی میں کسی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ ان معانی میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سمجھنا کہ اللہ فرماتا ہے میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ کا خلیفہ بنایا جائے کہ اللہ نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے، جس طرح ہمارے ملک کا صدر یا وزیر اعظم باہر چلا جائے تو کسی کو نائب صدر بنا دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، کہ اس کی عدم موجودگی میں وہ کاروبار حکومت چلتے رہیں، اس لیے وہ نہیں ہے تو نہ صحیح قائم مقام صدر کسی کو بھی اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے لیے غیر ممکن ہے کہ یہ جملہ کہا جائے کہ اللہ نہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بندے کو اس کو معاذ اللہ رب بنا دیا، نہیں، یہ تو تصور بھی کفر ہے۔ پھر یہاں خلیفہ سے مراد کیا ہوگا؟ نائب۔ خلیفہ سے مراد کیا ہوگا؟ نائب۔ نائب کون ہوتا ہے؟ کسی کی نیابت کرنے والا، کسی کی نیابت کرنے والا، اس کی جگہ کچھ اختیار رکھنے والا، اور وہی اختیار جو اثر رکھتا ہے تبھی نائب ہوگا نا۔ میں سادہ سے لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ آپ نے مسجد میں دو علماء اکرام کا انتخاب کیا، ایک کو خطیب اور دوسرے کو نائب خطیب۔ ایک کو کیا رکھا؟ اور دوسرے کو، ایک کو رکھا امام، دوسرے کو رکھا نائب امام۔ جو خطیب ہے اس کی موجودگی میں جو نائب ہے وہ عمل نہیں کرتا، اس کی موجودگی میں جو نائب ہے وہ عمل نہیں کرتا۔ ہاں البتہ وہ چاہے تو اپنے نائب کو حکم دے میں بھی موجود ہوں، آج تو خطبہ دے۔ اسی طرح امام کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نائب اس کے مصلی پہ کھڑا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ امام کو اختیار ہے کہ وہ کبھی اپنے نائب کو کہے میں بھی موجود ہوں لیکن تو میری نیابت کر۔ یہ نیابت کرنا کیا ہوگی؟ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، خطیب کہے کہ میں موجود ہوں لیکن آج تو میری نیابت کر، میں موجود ہوں، گیا ہوا نہیں ہوں، یہی ہوں، میں کہیں نہیں گیا، آج اب تو میری نیابت کر۔ امام صاحب یہ اپنے کے نائب کو کہیں کہ میں یہاں موجود ہوں، ایک دن عدم موجودگی میں یہاں موجود ہوں، تو میری نیابت کر، اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو خطبہ دے کہ نہ دے؟ جی نائب امام کو کہے کہ تو نماز پڑھا کہ نہ پڑھا؟ جب اس کو نیابت کا حکم دے گا تو وہ کہے گا جو کام میں کرتا ہوں تو وہی کام کر کے مجھے دکھا، یہی ہے نا۔ تو اگر اسے کہ خبردار تجھے مصلی پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، میری نیابت کر، خبردار تجھے ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے، خطیب کہے مگر میری نیابت کر، بتائیے ممکن ہے کہ نہیں؟ جی بتائیے نا، نہیں۔ تو پھر جو خلیفہ ہے، نائب ہے، اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے کہ نہیں؟ وہ خطبہ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ خطبہ نہ دے گا تو نائب
اگر اسے امامت کی اجازت نہ ملے گی، امام کہے گا میرا نائب ہے مگر میں اسے امامت کی اجازت نہیں دیتا، یہ میرے مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا مگر کہتے ہیں میرا نائب ہے، یہ میرا نائب ہے مگر خطبہ نہیں دے سکتا، پھر یہ نائب سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو معاذ اللہ تعالیٰ سے سچا ثابت کیا کہ یہ میرا ہے نائب مگر خطبہ نہیں دے سکتا۔ اگر تو نے اسے اپنا نائب بنایا تو تو نے اس کو خطبہ کا اختیار بھی دے دیا ہے، اور اگر نائب امام بنایا تو نے اس کو امامت کی بھی اجازت دے دی ہے، خواہ تیری موجودگی میں ہو یا عدم موجودگی میں ہو۔ تو رب کائنات نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، تو کیا پھر اس نے اپنی قدرتوں کی اظہار کی اسے قوت عطا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اگر نہ فرمائے گا تو پھر خلیفہ ناقص ہے، خلیفہ ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کہلوانے کے حقدار انبیاء علیہ السلام ہیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کہلوانے کے حقدار انبیاء علیہ السلام ہیں، اور سب سے بڑھ کر خلیفہ اعظم میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت ہیں۔ اب ان جو خلفاء ہیں انبیاء علیہ السلام، ان کے تحت ان کی غلامی میں آنے والے اولیاء اللہ، ان کی غلامی میں آنے والے کون ہیں؟ اللہ کے ولی۔ آپ نے میری بات کو سمجھ کر سلسلے کی کڑیوں کو ملانا ہے، بات واضح ہو جائے گی۔ ولی جو کرامت دکھاتا ہے یہ حقیقت میں کس کے صدقہ سے ہوتی ہے؟ نبی کے صدقہ سے۔ یوں سمجھیے کہ ولی کی کرامت حقیقت میں نبی کا معجزہ ہے، حقیقت میں نبی کا، اس کو کرامت ملی ہی نبی کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ نبی پر ایمان نہ لاتا تو کرامت میسر نہ آتی، وہ محیر العقول شے دکھا دے، جس طرح حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ نے بعض مردے بھی زندے کیے۔ اگر آپ نے مردہ زندہ کیا تو مردے کو زندہ کرنے کے پیچھے اصل میں کمال کس کا تھا؟ نبی پر ایمان لانے کا، یہی کمال تھا نا، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کا۔ پھر یہ کرامت ان کی نہیں ہوئی بلکہ یہ تو اللہ کے نبی کی شان بیان ہوئی نا۔ تو اللہ کا نبی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کا نبی جو معجزہ دکھاتا ہے وہ اللہ کے حکم سے دکھاتا ہے۔ اللہ کا نبی جو معجزہ دکھاتا ہے وہ ولی کی کرامت، نبی کا معجزہ، نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کی دلیل۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی ہے نا؟ ولی کی کرامت کیونکہ ملے ہی اس کو نبی کے صدقہ سے، ولی کی کرامت نبی کا معجزہ، اور نبی کا معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل، یہ ہے نیابت۔ اب دیکھیے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے جب بلقیس کو اپنے دربار میں بلایا تھا، قرآن مجید فرقان میں بڑے واضح ترین انداز میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ فرماتا ہے کہ جب بلقیس کو اپنے دربار مقدس پہ بلایا تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لے کے آئے گا۔ بلقیس کا بہت بڑا تخت تھا اور بڑا قیمتی تخت تھا، ہیرے جواہرات کا اس پہ جڑاؤ کیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لے کے آئے گا۔ بلقیس سورج اور چاند کی پرستش کرتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو نہیں جانتی تھی، نہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی پرستش کرتی تھی، عبادت کرتی تھی۔ حدود نے آ کے بتایا تھا، یہ تفصیلی واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اسے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا چاہتے تھے، تو آپ نے انداز کیا اختیار فرمایا؟ کیا علماء کو جمع کیا کہ جب وہ آئے گی نا، وہ خاتون آئے گی بلقیس، تم ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل کے انبار لگا دینا، وہ جو سوال کرے اس کو ایسا جواب دینا، مثبت جواب دینا، وہ ساکت و جامد ہو جائے، اس کو کوئی جواب ہی نہ بن پڑے۔ آپ نے یہ عمل کیا تھا؟ نہیں کیا نا؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ کیا فرمایا؟
دراصل اللہ کے نبی ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ نبی بنا کے بھیجتا ہے، پروردگار عالم سارے اصول و قواعد ان کو سمجھا بھی دیتا ہے، کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، ان کی جانب القاء کر دیا جاتا ہے۔ اب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے وہاں سے چل آنے کے بعد ارشاد میں اس کو تخت کون لے کے آئے گا اور کب تک لانا ہے، اس کے آنے سے پہلے لے کے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم میں خبر دیتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حکم دیا کون ہے جو لے کے آئے گا، یہ پوچھا تو قال عفریت من الجن، تو کہا اس نے جو عفریت مہیب قسم کا جن تھا، دیو تھا، وہ بولا انا آتی کا بہی، میں اس کو انا آتی کا، میں آتی کا وہ لے کے آتا ہوں آپ کے پاس، آتی کا تیرے پاس آتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے میں وہ تخت لے کے آ جاتا ہوں۔ مفسرین کرام نے اس کے دو معنی بیان فرمائے ہیں، ایک یہ کہ جس طرح میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، کوئی بندہ کہے شاہ صاحب آپ کے اٹھنے سے پہلے میں آ جاؤں گا، تو یا تو اس کی یہ مراد ہے کہ میرے کھڑا ہونے سے پہلے، یا مراد ہے کہ جب تک آپ اپنا سبق مکمل کریں گے اس سے پہلے میں آ جاؤں گا، اسے پتہ ہے تقریباً 7 بجے سبق مکمل ہوگا، اتنی دیر میں آ جاؤں گا۔ وہ کہے شاہ صاحب آپ کے اٹھنے سے پہلے میں آ جاؤں گا، تو پھر مراد کتنا ہوگا، جب تک میں سبق پڑھاتا ہوں۔ اس طرح اے سلیمان علیہ السلام، جب تک آپ اپنی محفل مبارکہ کو بپا فرمائے ہوئے ہیں، آپ کی محفل مبارکہ کے اختتام سے پہلے میں آ جاؤں گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا تھا، کب تک لانا ہے، بلکہ اس کے، تو یہ عمل تو پورا ہو گیا تھا، بلکہ اس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان کے اٹھتے وقت تو بلکہ اس سے نہیں آ جانا تھا، ٹھہر کے آنا تھا نا۔ تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو قبول کیا، اس سے کہا تھا میں قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں، قوت والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اس تخت میں جو ہیرے جواہرات سونا چاندی جو لگا ہوا ہے، میں ان میں خیانت بھی اور مضبوط بھی ہوں، قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ مگر سلیمان علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ تو نہیں لائے گا، اس کو اجازت نہیں دی، حالانکہ آپ کا مطالبہ کیا تھا، کب تک لانا ہے، اس کے آنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا اور کوئی اٹھے، دراصل آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینا چاہتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا وقال الذی عنده علم من الکتاب، تو کھڑا وہ ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کتاب سے مراد عام کتاب نہیں ہے، کتاب سے مراد عام کتاب، الف لام کے ساتھ اس کو معرفہ کر دیا گیا ہے، نکرہ نہیں رکھا گیا۔ جس طرح آج الکتاب کہا جائے گا تو مراد اس سے قرآن کریم ہوگا۔ لفظ کتاب و سنت عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق۔ اب کتاب سے مراد کیا ہے، قرآن کریم، اور سنت سے مراد میرے کریم آقا کا طریقہ، حدیث نہیں مراد بلکہ حضور کا، سنت سے مراد کیا ہے، حضور کا طریقہ۔ کتاب سے مراد کیا ہے، قرآن کریم۔ تو اس کے پاس کیا تھا، کتاب کا علم، عام کتاب کا علم تو نہیں تھا۔ کس کتاب کا علم تھا، جو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر۔ موسیٰ کلیم اللہ پہلے ہوئے ہیں، حضرت داؤد بعد میں ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے ہیں۔ اس وقت تورات نازل ہو چکی تھی، عمل تورات پر بھی کیا جاتا تھا، اور زبور دعاؤں کی کتاب تھی۔ گویا وہ شخص جس سے کھڑے ہو کر یہ عرض کیا کہ انا آتی کبھی، وہ کون تھا، وقال الذی عنده علم من الکتاب، کھڑا وہ ہوا تھا کہ جس کو کتاب کا علم تھا۔ تبعیضیہ ہے یا بیانیہ ہے، یہ من یا ہے کہ کتاب کے بعد حصوں کا علم تھا یا پھر ساری کتاب کا علم تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس سے کیا کہا، انا آتی کبھی، میں وہ لے کے آتا ہوں آپ کے پاس، کتنی دیر میں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے آؤں گا کہ آپ اپنی پلک کو جھپکائیں، جاؤں گا بھی، تخت لے کے بھی آؤں گا، اتنی جلدی میں لاؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک کو جھپکائیں، میں جاؤں گا بھی، تخت بھی لے کے آ جاؤں گا۔
اب یہ کون تھا؟ نام نہیں میں پوچھتا، آصف برقیہ ان کا نام اس میں گرامی کہا جاتا ہے، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ کس نے کہا؟ کون تھا یہ؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی۔ کون تھا سلیمان علیہ السلام کا امتی؟ غلام ہوتا ہے اپنے آقا کا، برابر نہیں ہوتا۔ امتی غلام ہوتا ہے اپنے آقا کا، اور امتی اپنے نبی کے جوتے سیدھے کرنا اپنے لیے سعادت خیال کرتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ سیدنا ربیعہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، یہ عموماً کیا فریضہ سر انجام دیتے تھے؟ میرے کریم آقا کے نالین مقدس اپنے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ ان کو صاحب نالین رسول اللہ کہا جاتا ہے، حضور کے جوتے اٹھانے والے۔ تو وہ سلیمان کا امتی، پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس لیے میں گفتگو کرتا یہ کہا کرتا ہوں، بولا وہ جو سلیمان علیہ السلام کے جوتے سیدھے کرنے والا تھا۔ قرآن پاک میں تو یہ نہیں ہے نا، قرآن کی میں بولا وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کتاب حضرت داؤد جو سلیمان کے اباجی ہیں وہ ان پہ نازل ہونے والی تھی، اور دوسری کتاب ان کے جد امجد حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہونے تورات تھی۔ یعنی وہ بولا جو ان کا نوکر تھا، ان کا غلام تھا، ان کے گھر میں جھاڑو دینے والا، ان کے جوتے سیدھے کرنے والا، وہ بولا انا آتی کا بہی، حضور مجھے اجازت دیجئے میں لے کے آتا ہوں وہ تخت۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکائیں، آپ پلک جھپکائیں، قبل ابھی آپ کا پوٹا نیچے والی پلک سے ٹکرا کر واپس نہیں آئے گا، میں وہاں جا کے واپس آ بھی جاؤں گا، تخت بھی لے آؤں گا، میں تخت بھی۔ وقت کتنا صرف ہوگا؟ پلک جھپکنے سے قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے آؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ کتنی دیر پہلے؟ قرآن کریم نے وضاحت نہیں فرمائی۔ پھر قرآن کریم نے یہاں یہ بھی نہیں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام سے حکم دیا ہو چلو ٹھیک ہے لے کے آ۔ قرآن پاک میں صراحتاً یہ نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے فرمایا لے کے آ، بلکہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ اس کے آگے کیا ہے؟ فَلَمَّا رَأَوْهُ مُسْتَقَرًّا عِندَهُ، سلیمان نے پلٹ کے دیکھا تخت موجود تھا، آیا ہوا تھا۔ گویا اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دے رہے ہیں، دنیا والے دیکھ رہے تھے وہی کھڑا ہے، وہ گیا بھی آیا بھی، وہ گیا بھی آیا بھی۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی نہیں کہ اس نے ایڈریس پوچھا ہو کہ حضور ایڈریس ہی بتا دیجئے، گلی محلے کا کوئی پتہ اتا پتہ کو بتا دیجئے، نہیں کچھ نہیں پوچھا۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کے جوتے سیدھے کرنے والا نگاہ اٹھاتا ہے تو کائنات اس کے سامنے ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کون سی چیز کہاں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین اپنے زمانے برکت نشان میں کہ جب آپ خلیفۃ الرسول تھے، ویسے ان کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، حضرت صدیق اکبر کو خلیفۃ الرسول کہتے تھے، رسول اللہ کے خلیفہ، ان کو خلیفۃ الرسول کہتے تھے کہ حضور کے خلیفہ کے خلیفہ۔ ذرا ادب اور احترام دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کتنا ادب فرماتے تھے حضور کی نسبت کا۔ میرے کریم آقا جس ممبر شیفہ پہ تشریف فرماتے نا، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ تھی کہ ممبر کی تیسری سیڑھی پر تشریف فرما ہوتے اور دوسری سیڑھی پر اپنے قدمین شریفین رکھتے، یعنی تیسری سیڑھی پر تشریف فرما ہو کر دوسری سیڑھی پر، پہلی سیڑھی خالی، دوسری سیڑھی پر مبارک قدم اور تیسری سیڑھی پر جلوہ فرما ہوتے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے کریم آقا کے بعد صحابہ کرام نے منصب خلافت پیش کیا تو حضرت صدیق اکبر ہمیشہ اس سیڑھی پہ بیٹھے جہاں میری نبی کے قدم ہوا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں محراب نہیں ہوا کرتے تھے، پہلی صف میں امام صاحب کھڑے ہو کر جماعت کا فریضہ سر انجام دیتے، تو میرے کریم آقا پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے۔
سیدنا صدیق اکبر نے منصب خلافت سنبھالتے ہی یہ عمل کیا کہ پہلی صف پر وہ جگہ دیوار بنوا دی جہاں میرے کریم آقا اپنی مبارک پیشانی کو زمین پہ رکھتے تھے، دیوار بنوا دی۔ وہ جگہ خالی چھوڑ دی جہاں میرے کریم آقا کھڑے ہوا کرتے تھے، قدمین شریف آنے والی جگہ۔ کسی پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے میں برداشت نہیں کرتا جہاں میرے کریم آقا کی پیشانی لگی ہو وہاں کسی کا پاؤں لگے، میں برداشت نہیں کرتا، اس لیے جگہ ہی کو دیوار بنا کر اللہ اکبر چھپا دیا، اور وہ جگہ جہاں میرے نبی کے قدم تھے اس کو خالی چھوڑ دیا کہ آئندہ آنے والا اگر سجدہ کرے تو وہاں سجدہ کرے جہاں نبی کے قدم لگے تھے۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ کے دل میں میرے نبی کا احترام۔ سیدنا صدیق اکبر ہمیشہ دوسری سیڑھی پر بیٹھے اور اپنے پاؤں پہلی سیڑھی پہ رکھے۔ حضرت صدیق اکبر کے جہان رنگبو سے عالم والا کی جب جانے کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم منصب خلافت پہ فائز ہوئے تو وہ خلیفۃ الرسول تھے، اس لیے کہنے کہ میں اس سیڑھی پر نہیں بیٹھوں گا جس پر ابو بکر بیٹھے، وہ خلیفۃ الرسول تھے نا، میں حضور کے خلیفہ کی گستاخی نہیں کروں گا، وہ پہلی سیڑھی پر بیٹھے۔ ان کے بعد بڑا خلیفہ کون بنے تھے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی۔ تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے ممبر ہی نیا بنا لیا کہ میں اس ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا جو ان کا ممبر ہے۔ یہ کیا تھا؟ ادب اور احترام۔ اب دیکھیے، اب دوسری طرف آئیے کہ نبی کا جو غلام ہوتا ہے اس کو مرتبہ نبی کے احترام کی وجہ سے ملتا ہے، اور یہ گئے بھی اور آئے بھی، منشاء نبوت کو سمجھ بھی گئے کہ سلیمان علیہ السلام مجھے اجازت دیں گے۔ فلما رأوا، سلیمان نے پلٹ کے دیکھا مستقرین، ان کے پاس پڑا تھا تخت، تو آپ نے قبول فرما لیا، ان کی اس کوشش کو خواہش قبول فرما لیا۔ یہاں بھی موجود ہیں، وہاں بھی گئے، تخت بھی آ گیا۔ میں حضرت سیدنا صدیق فاروق اعظم کی ایک بات کرنے والا تھا، وہ ذہن سے نکل گیا، اب دوبارہ بھی ذہن میں آ گئی۔ سیدنا فاروق اعظم ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، دوسری سیڑھی پر، پہلی دوسری سیڑھی پر خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا دن تھا۔ اچانک فرمانے لگے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہو۔ یعنی جس طرح آپ بیٹھے ہیں تو میں دیکھو کوئی بندہ پیچھے سے کسی پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بچہ ہے اس کے ہاتھ میں کوئی شے ہے وہ مارنا چاہتا ہے، تو میں جلدی سے کہوں اور فلاں بھائی ادھر پیچھے دیکھو، اب پلٹ کر پیچھے دیکھے تاکہ اس کے شر سے آپ بچ جائیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت ساریہ کو پہاڑ کی جانب متوجہ کیا تھا، یا ساریہ، اے ساریہ الجبل، پہاڑ کی جانب ادھر متوجہ، جلدی کر۔ وہ لوگ اچانک خطبہ دیتے دیتے گفتگو فرماتے، جس طرح میں باتیں کر رہا ہوں، یہ خطبہ ہی ہے نا، جس طرح میں آپ کے سامنے خطبہ دے رہا ہوں، اچانک کوئی نئی بات کر دوں، اب سارے کے سارے کدھر متوجہ ہوں گے؟ بطور مثال میں کہوں وہ دروازہ ادھر کہوں تو اب سارے کے سارے دروازے کی جانب دیکھیں گے کہ جب میں ادھر متوجہ ہوں گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم اچانک کہنے کہ ساریہ پہاڑ، لوگ حیران ہو گئے، یہ کیا؟ ساریہ کون تھے؟ فاروق اعظم کی ایک فوج کے جرنیل، اور یہ ملک ایران میں نہادن کے علاقہ میں کفار سے لڑائی کر رہے تھے، اور فاروق اعظم کہاں تھے؟ جی مدینہ طیبہ میں۔ حضرت ساریہ ایران میں اپنے نبی کی بات نہیں کر رہا، غزوہ موطا پڑھیں، میرے کریم آقا میدان جنگ کا نقشہ بتا رہے تھے، اب فلاں شہید ہوا، فلاں شہید ہوا، فلاں شہید ہوا، اور جب میدان جنگ سے قاصد میرے نبی کی خدمت میں آیا نا پیغام لے کر، تو میرے کریم نے سوال فرمایا تھا، بتا تو بتائے گا کہ میں بتاؤں؟ وہاں کیا کیا کچھ ہوا، تو بتائے گا کہ میں بتاؤں؟ میرے نبی تو نبی ہے نا۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ فرمایا یا ساریۃ الجبل۔ لوگوں کو بات سمجھ نہ آئی، اور بعض منافق بھی پائے جاتے تھے نا، بعض منافق کہنے لگے اس پر جنگ کا بھوت ہی سوار رہتا ہے، یہ لڑائی ہی کرتا رہتا ہے، جنگ کا بھوت سوار۔ دیکھیے وہ ساریہ کہاں، یہاں کہہ رہا ہے یا ساریۃ الجبل، وہ تو ملک ایران میں کیا ہے معلوم نہیں، ایران کے کس شہر میں ہے، کس میدان میں ہے۔ اس زمانہ میں یہ تو ٹیلی فون وغیرہ تو نہیں تھے نا، معلوم نہیں وہ ساریہ ایران کے کس علاقہ میں ہے،
وہ برسر پیکر جنگ کر رہا ہے، سکون سے بیٹھا ہے، کیا حال ہے، وہ جمعہ پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو، مگر عمر کہہ رہے ساریہ باہر کی جان دیکھ یہ کیا ہوا۔ کسی کو جرأت نہیں تھی فاروق اعظم سے سوال کرتا۔ اگلے جمعے تک قاصد آیا، اس سے آگے بتایا کفار کے ساتھ ہم لڑائی کر رہے تھے۔ کیا بلا؟ کفار کے ساتھ ہم لڑائی کر رہے تھے، جنگ عروج پر تھی، ہم ان سے برسر پیکار تھے اور ہمارا زور ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک فضا میں حضرت فاروق اعظم کی آواز گونجی، جمعے کا وقت تھا، سب نے سنی، ساریہ پہاڑ کی جانب متوجہ ہو۔ ہم نے پہاڑ کی جانب جلدی سے چہرہ کیا تو پیچھے سے کافروں کا ایک لشکر ہم پہ حملہ کرنے والا تھا، اور عین وقت پر ہمیں اطلاع مل گئی، ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور کفار میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ نے کامیابی و کامرانی ہمارا مقدر بنا دی۔ یہ سارا واقعہ اس آنے والے نے آ کے بتایا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ فاروق اعظم نماز یہاں پڑھا رہے تھے، خطبہ یہاں دے رہے تھے، ان کی نظر وہاں تک تھی۔ میں نے اپنے آقا کی بات نہیں کی ہے، اب جانتے ہیں نا کہ مسجد نبوی شریف صحیح بخاری میں ہے کتاب القصو والخوصو کہ یہاں کھڑی ہو کر جنت کو ملاحظہ فرمایا اور کوشش بھی توڑنے کی کوشش کی ہے نا، آپ نے کئی مرتبہ سنا۔ میں اپنے نبی کی بات نہیں کرتا، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعہ کا خردلۃ علی حکم اتصالی کہ میں اللہ تعالیٰ کی ساری اس زمین کو یوں دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ ہوتا ہے، جس طرح ہاتھ پہ رکھا ہوا رائی کا۔ اچھا ایک اور بات، ہو سکتا ہے کسی کو میری بات کی پوری طرح سمجھ نہ آئی ہو، ملک الموت کتنے ہیں جی؟ کوئی مشرق میں مر رہا ہو یا مغرب میں، شمال میں یا جنوب میں، ملک الموت وہاں موجود ہوتے ہیں کہ نہیں؟ روح قبض کرتے ہیں کہ نہیں؟ پھر درجہ فرشتوں کا زیادہ ہے کہ نبیوں کا؟ نبیوں کا زیادہ ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت عطا فرمائی تو پھر انبیاء کی طاقت کا انداز کون کرے گا؟ اب واپس آ جائیے اسی بات پر، تخت آ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت فیض درجت میں بلقیس بھی آ گئی۔ اب دلیل دینے سے پہلے اس کی معیار عقل کا اندازہ لگایا جاتا ہے جس کے سامنے دلیل دی جا رہی ہے، کہ میرے اس دلیل دینے کا اس کو فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے، میں بات کروں گا اسے پتہ ہی نہیں چلے تو کیا فائدہ دلیل دینے کا۔ تو آپ نے وہ تخت اس کے سامنے پیش فرمایا، فرمانے لگے وہ دیکھ یہ تخت کس کا ہے، تیرا ہے یا کسی اور کا ہے؟ اس نے غور کے ساتھ دیکھا، آپ نے فرمایا تھا نکرو ہے، اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دو، بطور مثال یہ کلر ہے نا، کلر چینج کر دو، اس پہ تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر دو۔ تخت میں تبدیلی کر دی گئی تھی، جان بوجھ کے تبدیلی کی گئی تھی، بلکہ اس کی عقل کا جائزہ لینے کے لیے اس سے دیکھا تو کہنے لگی گویا کہ یہ وہی ہے، میرا ہی تخت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ تیرا ہی تخت ہے۔ اب وہ حیران و سرگردہ تھی، وہ دن رات کا سفر طے کرتی ہوئی آئی تھی، صنعاء یمن سے آئی تھی، دن رات کا سفر طے کرتے ہوئے آئی تھی، بڑے لشکر کے ساتھ آئی تھی۔ اس راستے سے کوئی بھی نہیں گزرا تھا، اتنا بڑا تخت اس زمانے میں بڑے بڑے وہ ٹرالے نہیں تھے، کنٹینر اٹھانے والے، وہ ریل گاڑیاں نہیں تھیں، ہیلی کاپٹر نہیں تھے، وہ بڑے بڑے جہاز نہیں تھے کہ جن میں اس کو لاد کر لایا جاتا۔ اتنا بڑا تخت جس پر آیان سلطنت کی کرسیاں بھی بچھا کرتی تھیں، اس کا اپنا بھی اس پر وہ تخت مزید بچھا کرتا تھا، بہت بڑا تخت۔ اتنا بڑا تخت وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تو لایا جاتا، تنہا اٹھا کے کون لائے گا؟ حیران تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھ لوگوں سے یہ تیرا تخت لے کے کون آیا ہے؟ اور جب تجھے پتہ چلے نا کہ سلیمان کے جوتے سیدھے کرنے والا، ان کا نوکر، ان کا غلام، ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونے والا وہ لے کے آیا ہے، پھر پوچھنا کتنی دیر میں لے کے آیا ہے۔ جب تجھے یہ پتہ چلے نا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آیا ہے تو پھر تجھے میرے غلام کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو سلیمان کا غلام ہے نا اس کی اتنی طاقت ہے۔
پھر اس سے تو اندازہ لگانا کہ سلیمان کی اپنی طاقت کتنی ہوگی، اور جس کے غلاموں کی طاقت کا یہ انداز ہے اس کی اپنی طاقت کتنی ہوگی۔ پھر جب تجھے میری طاقت کا اندازہ ہو جائے نا، پھر سوچنا جس کے سامنے یہ سلیمان بھی اپنی پیشانی جھکاتا ہے اس اللہ کی طاقت کیا ہوگی، جس کا یہ سلیمان خلیفہ ہے اس کی اپنی طاقت کتنی زیادہ ہوگی۔ میں یہاں ضمناً ایک بات کرتا ہوں، یہ تو سلیمان علیہ السلام کی طاقت تھی، درمیان میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، پھر اس کی طاقت کا بھی اندازہ کی جس کے پیچھے سلیمان بھی ہاتھ باندھے کھڑے تھے، جس کی امتی سلیمان بھی ہیں، جس کی امتی سلیمان بھی ہیں۔ سلیمان کے نبی کی قوت کا کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ گویا اللہ کے نبی کی طاقت بظاہر جو اللہ کے نبی کی طاقت ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہے۔ ولی کی طاقت حقیقت میں نبی کی طاقت کا اظہار ہے۔ یہ خلافت ہے، یہ کیا ہے؟ خلافت ہے، یہ کیا ہے؟ خلافت ہے۔ نائب ہونا ہے، جو نبی کا نائب، جس طرح ابوبکر صدیق میرے نبی کے خلیفہ بنے، سلیمان کے خلیفہ کا یہ عالم ہے۔ سلیمان کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ پھر جس اللہ کا خلیفہ سلیمان ہے اس کی طاقت کا اندازہ کون کرے گا؟ بلکہ عقل مند تھی، اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر سلیمان علیہ السلام کے غلامی میں شامل ہو گئے، ان کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا تھا میں کیا بنانے والا ہوں؟ انی جاعل فی الارض، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ادب کا تقاضا کہ جس سے رب العالمین وہ کائنات کا پالنے والا ہے، لیکن اس کو کتوں کا رب نہیں کہا جائے گا، بندروں کا رب ہے وہ سب کا رب، لیکن ادب کا تقاضا کی جانب اعلیٰ کی نسبت کی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، لیکن ہر بندے کو یہ کہنا یہ رب کا خلیفہ ہے جائز نہ ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ اور خلیفہ اعظم پھر میرے نبی، تو رب کائنات نے اپنے خلیفہ کو اپنے اختیارات بھی عطا فرمائے۔ کیا بنا؟ اپنے اختیارات بھی۔ بہت مشہور اس بات کا کئی مرتبہ سن چکے ہیں، یہ شخص نے روزہ توڑا تھا اپنا بھی اور اپنی بیوی کا بھی، یاد ہے نا؟ ابھی بارگاہ ساتھ ماں میں ایک آدمی آیا کہنے لگا تھا اہلکت و ہلکت، میں نے ہلاک کر بھی دیا ہلاک ہو بھی گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے اپنا روزہ بھی توڑ دیا اپنی بیوی کا بھی توڑ دیا۔ میری بات تو آپ سمجھ گئے ہیں نا کہ میں نے اپنا روزہ توڑا اپنی بیوی کا بھی توڑ دیا، برباد ہو گیا۔ اب قرآن مجید فرقان میں نے حکم کیا دیا ہے، یہ کیا کریں؟ 60 روزے رکھے۔ یہ کیا کرے گا؟ 60 ہے، اور بیوی نے بھی توڑ لیا، وہ بھی 60 روزے رکھے۔ 2 غلام آزاد کریں دونوں میاں بیوی، اگر 60 روزے نہیں رکھ پاتے۔ اور تیسری شے کیا تھی؟ فی کا 60 مسکینوں کو، تینوں میں سے کوئی ایک عمل کر لیں۔ بیوی بھی مجرمہ اس کی وجہ سے، یہ بھی مجرم، دونوں نے جرم کیا ہے، روزہ توڑا ہے۔ اب یہ میرے نبی کے دربار مقدس پہ حاضر ہوا، تو میرے کریم کو اللہ نے اختیار ہے، خلیفہ ہے نا، اختیار ہے دیا ہے، فرمایا کہ تو ایسے کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ از کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنے گھر روٹی مشکل سے کھاتا ہوں، کیسے کھلاؤں؟ غلام آزاد کر دیں۔ از کہ اللہ کی قسم اپنے گھر کے کام کاج خود کر تو غلام ہے ہی نہیں ہے، پھر 2 ماہ کی روزے رکھ۔ یا رسول اللہ یہ 30 روزے نبھانے مشکل تھے، 2 ماہ کی کیسے رکھوں گا؟ نہیں صبر ہوتا، کوئی صبر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب بارگاہ ساتھ ماں میں حاضر ہوتے، عرض کیا تھا 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2-3 پڑھ لوں۔ پھر میں چل جا 2-3 ہی پڑھ لے، وہ 5 ہی پڑھنے لگے تھے۔ اختیار ہے نا، اختیار دیا کہ نہیں دیا؟ عید کے دن خطبہ عید ارشاد فرمانے سے پہلے فرمایا، راستے میں خون دیکھا تھا نا، صحابہ پوچھا خون کیسا ہے؟ از کے لوگوں نے قربانی ذبح کر لی ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار اربجم شفیع معظم آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا سنو، سارے کے سارے سن لو، جس نے ہمارے قربانی ذبح کرنے سے قبل قربانی ذبح کی ہے اس کی قربانی کوئی نہیں ہوئی۔ کیا بر اس کی قربانی کئی لوگوں نے کی تھی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ کے کھڑے ہو گئے، کچھ صحابہ ایسے تھے بھی نا جو عرض کر لیا کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں تو قربانی کی بکری ذبح کرایا
میں کوئی قربانی نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ دراصل میں نہیں چاہتا، میرے ہمسائے غریب ہیں بیچارے، ان کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے کیا صبح صبح قربانی بکری ذبح کر کے گوشت بناتا ہوں، ہمسائے کے گھر دیا ہے، چلو وہ پکا کے بچوں کو کھلا دیں گے۔ میں نے تو اس نیت کے ساتھ کی تھی، نیت نیک تھی کہ نہیں؟ میں نے اس نیت کے ساتھ کی تھی، اب کیا کروں؟ میرے نبی فرمایا کہ وہ نہیں قربانی ہوئی۔ پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا کروں، بکری بھی گئی، قربانی بھی نہیں ہوئی، اور دن بھی عید گئے۔ چلو بعد میں ذبح کرتا تو چلو گھر والے گوشت کھاتے ہو، آج تو کہیں نہ کہیں سے آ ہی جانا تھا۔ بکری بھی گئی، قربانی بھی نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر سوچ کر کیا، یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہی بکری تھی، اب اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، میں چل جا تو وہ کر لے تیری ہو جائے گی، تو وہ کر لے تیری ہو جائے گی۔ ایک اور بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میرے پاس بھی بکری کا ایک بچہ ہے، میں کر لوں؟ میں نہیں تو نہیں کر سکتا، یہ اس کو اجازت ہے۔ اختیار ہے کہ نہیں؟ جس کو چاہیں اجازت دیں، جسے چاہیں اجازت نہ دیں۔ پھر کبھی سبحان اللہ رحمت عالم ہے نا، اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جو تمہیں کوئی بات پریشان کرنے والی ہوتی ہے، میرے محبوبوں سے خود پریشان ہو جاتے۔ ایمان والوں کے لیے سراپا کرم ہے۔ سوچا ہوگا ایک آدمی نے عرض کیا کہ وہ بچڑا میں بھی ذبح کر لوں، میں نے اس کو اجازت نہیں دی ہے۔ کتنے میرے ایسے غلام ہوں گے جن کے پاس قربانی کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ ارشاد فرما دیا، سنو، جو بندہ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ کر اپنے بال یا ناخن نہ کٹوائے، عید پڑھ کر بال یا ناخن کٹوا لے، قربانی کے برابر ثواب۔ آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، یہ اختیار ہے کہ نہیں؟ رب نے تو یہ نہیں فرمایا، رب نے تو قربانی کو حکم دیا، مگر میرے نبی نے کیا کیا؟ بال ناخن کٹوا لو، قربانی کے برابر ثواب۔ اختیار ہے کہ نہیں؟ بحمدللہ ہمارے نبی تو مختار ہیں، جو نہیں مانتا وہ پھر عمل کرے جو اس کا جی چاہتا ہے۔ ہمارے نبی تو اختیار والے ہیں۔ اور پھر دیکھیے، مزید دیکھیے، ایک قربان 2 مینڈے منگوائے، ایک مینڈے کو ذبح کر کے یاد کیا، اللہم اے میرے اللہ تعالیٰ تقبل، اس کو قبول کر لے، منی میری جانب سے، ومن اہل بیتی میری اہل بیت کی جانب سے، ومن امتی مولا میری ساری امت کی جانب سے۔ ایک ساری امت کی جانب سے کر دیا، ایک اپنی طرف سے کر دیا۔ اور اب میں خوشخبری سناتا ہوں آپ کو، بہت بڑی خوشخبری غریبوں کو۔ حضور نے فرمایا تھا میں اپنی امت کے ان غرباء کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں جن میں قربانی کی ہمت ہے۔ امیر تو خود کرتا ہے نا، غریب کی طرف سے کس نے کی ہے؟ تو امیر کی قبول ہو نہ ہو، غریب کی ہو چکی ہے۔ وہ تو میرے نبی نے کی ہے نا، میرے نبی نے کی ہے نا۔ اب میرے اندر ریا ہو سکتی ہے کہ میں بڑا بکرا لے کے لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے یہ کری، معلوم نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہاری قربانیوں کو گوشت اور خون تو اللہ تعالیٰ تک پہنچتا نہیں ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، جو تمہارا تقوی ہے وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب پہنچتا ہے۔ تو میرے نبی نے جو قربانی کی وہ تو رد ہے ہی نہیں ہے، تو غریبوں کی طرف سے تو میرے نبی نے فرما دی۔ اب بیمار سے بتائیے اختیار ہے کہ نہیں؟ ہے نا۔ میں بات کر رہا تھا اس بندے کی جو جس کا روزہ ٹوٹا، عرض کہ یا رسول اللہ میں یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتا، قرآن پاک نے تو یہی 3 حکم دیے ہیں۔ پھر میرے نبی فرمان کو بیٹھ جا، کیا بولا؟ دربار مصطفیٰ ہے نا، فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی آیا ہے، جھڑکنا نہیں ہے، بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا۔ کوئی بندہ بارگاہ ساتھ ماں میں آیا، وہ آیا نہیں، رب نے بھیجا۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں آتا، اللہ نے بھیجا۔ کھجوروں کا ٹوکر لے کے آ گیا، یا رسول اللہ یہ کھجوریں لے کے آیا، قبول فرما لیجئے۔ میرے کریم اپنے غلاموں میں وہ تقسیم فرما دیتے تھے۔ ارشاد میں وہ سائل کہاں ہے جس سے سوال کیا تھا؟ بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں حاضر لبیک وصادق حاضر ہوں، حکم دیجئے۔ میرے کریم فرما کے آ گیا، یہ فرما یہ ٹوکر اٹھا جا مدینہ طیبہ کے غریبوں میں بانٹ دیں۔ کھانا کتنے لوگوں کو کھلانا تھا؟
نہیں یار زیادہ بنتے ہیں. ہاں 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 ہاں. کتنے لوگ کھلانا تھا؟ 120 کو. اس نے کھلانا تھا نا، بیوی کے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا. روزہ اسی نے اس کو توڑا بیچاری کا. وہ تو روزہ نہیں توڑنا چاہتی تھی. اب کتنے لوگوں کو کھانا کھلانا تھا؟ اس کو 120. کیا فرمایا؟ یہ ٹوکرا لے جا مدینہ طیبہ کے غریبوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو گیا. آپ کو اللہ کی عزت کی قسم دے کے سوال کرتا ہوں، پھر اختیار ہے کہ نہیں؟ خلیفہ ہے نا اللہ کے، اختیار دیا نا. تو وہ صحابی بڑے غضب کے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ کی قسم مجھے تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 2 پہاڑ ہیں جن کو میرے نبی نے حد مقرر کی ہیں مدینہ طیبہ کے حرم کی. ایک وہ جبل عیر ہے اور ایک جبل احد ہے. اس کے درمیان یہ سارا حرم پاک ہے. عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم مجھے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اپنے سے زیادہ غریب نظر نہیں آتا. اس کی یہ بات سن کر میرے نبی اتنے مسکرائے کہ آپ کی مبارک داڑھیں ننگی ہو گئیں. میں اور جا گھر لے جا، تو کھا لے، تیرے گھر والے کھا لے، کفارہ ادا ہو گیا. اب بتائیے یہ کیا ہے؟ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اختیار رب نے کس کو دیا؟ اپنے خلیفہ کو. کس کو دیا؟ اپنے. پتہ چلا جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ اختیار رکھتا ہے. اللہ کا خلیفہ وہ اختیار ہے. یہ تو تشریعی تھے نا، شریعت مطہرہ کے تحت. اور آپ جانتے ہیں تکوینی اختیارات کو، کائنات میں ظہور پذیر ہونے والے. آپ جانتے ہیں کہ میرے نبی کے اشارے پر چاند کا سینہ چاک ہوا نا، میرے نبی کی خواہش پر ڈوبا سورج واپس، مردے زندہ ہوئے، پتھروں نے کلمہ طیبہ، درندوں نے کلمہ طیبہ. یہ سب کیا ہے؟ اختیار ہے نا. کس نے دیا؟ اللہ نے. کس کو دیا؟ نہیں. اب جو پڑھ رہے ہیں آپ، کس کو دیا؟ اپنے خلیفہ کو. کس کو دیا؟ اپنے نبی تو ہیں ہی نا. کس کو دیا؟ اپنے. تو جو نبی کا اختیار نہ مانے اس نے نبی کو رب کا خلیفہ مانا ہی نہیں ہے. تو رب نے تو فرشتوں کو یہی فرمایا تھا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اب آگے پڑھیے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتے اس طے تک نہ پہنچ سکے جو رب کائنات کی منشا تھی، اس طے تک نہ پہنچ سکے. اس لیے عرض کیا قالو، انہوں نے عرض کیا اتجعل، جعل کسی چیز کا کرنا، اتجعل فیہا کیا تو بنائے گا زمین میں، من وہ جو یفسد فساد کرے گا، فیہا زمین میں، ویسفک اور بہائے گا دماء دم، خون بہائے گا. یعنی کیا اللہ تعالیٰ تو اس کو خلیفہ بنائے گا، نائب بنائے گا جو زمین میں فتنہ پھیلائے گا، فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے، تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں. یہاں ضمناً میں ایک بات عرض کر دوں، میرے کسی بھائی نے یہ سوال بھی بھیجا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، دعا فرما دیں. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ہم تسبیح بھی کرتے، تیری حمد بھی کرتے ہیں. مواہب دنیا میں اس کے حوالہ سے مدارج النبوہ میں بھی ایک روایت نقل ہے. میرے کریم کے دربار مقدس میں کوئی شخص آیا تھا، سارے سن رہے ہیں آپ، غور کے ساتھ سنیے گا. ایک شخص آیا تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام بہت غریب ہو گیا ہوں، میرے گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں پکتا. تو میرے کریم فرمانے لگے تجھ سے وہ دعا کہاں گئی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رزق عطا فرماتا ہے. سن پڑھا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ واستغفر اللہ. یہ پڑھا کر. وہ بندہ چلا گیا. صبح اذان فجر کے وقت وہ روزانہ 100 مرتبہ یہ پڑھتا تھا. چند دن کے بعد دوبارہ واپس آیا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے وہ وظیفہ شروع کر دیا، اللہ نے مجھے اتنا رزق عطا فرمایا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا. یہ وظیفہ کر لیجئے. جس میرے بھائی نے مجھے دعا کے لیے کہا وہ یہ وظیفہ یاد کر لے، آپ بھی کر لیجئے. ایک اور وظیفہ بھی سن لیجئے. ایک اور آدمی نے بارگاہ ساتھ ماں میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ السلام میرے گھر کی بھی ایسی ہی حالت ہے کہ میرے گھر میں بھی 2 وقت کی روٹی نہیں پکتی ہے. تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی اور سے سنیے،
جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو السلام علیکم کہہ، اپنے اہل خانہ کو کیا کہیں؟ آپ بھی عادت بنا لیجیے، جب بھی گھر میں جائیں، میرے نبی تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام فرما لیا کرتے تھے، جب بھی آپ گھر جائیں تو اہل خانہ کو السلام علیکم کہیں۔ میرے کریم نے فرمایا ان کو السلام علیکم کہیں، اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کر، قل هو اللہ احد۔ میرے نبی فرمانے کا کہ تیرے اہل خانہ تیرے سامنے نہ ہوں، جس طرح ہم بعض اوقات گھر میں داخل ہو، آج کل گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، آپ اپنے سین میں قدم رکھتے ہیں گھر میں تو سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ کمروں میں ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، گلی بھی لمبی ہو سکتی ہے وغیرہ جو بھی۔ فرمایا تو اپنے گھر میں داخل ہو، اگر تیرے اہل خانہ سامنے نہ ہوں پھر مجھ مصطفیٰ کو سلام عرض کر لینا۔ سبحان اللہ، پھر الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھ لیں، میں پھر مجھے سلام عرض کر لینا، اس کے بعد قل هو اللہ احد کی تلاوت کر لینا۔ یہ بندہ چلا گیا، چند دن کے بعد واپس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے وہ عمل شروع کر لیا، اللہ نے اتنا رزق دیا، میں نے ہمسائے بھی امیر کر دیے۔ آپ ان تینوں چیزوں کو اپنا لیجیے، آپ ان چیزوں کو اپنا لیجیے۔ میں عرض کر رہا تھا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے عرض کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، بحمدک تیری حمد بھی ہم کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تیری تقدیس بھی، سبوحن قدوسن ربنا ورب الملائکۃ تیری پاکی کا، تیری عظمتوں کا، تیری بلند شان کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں۔ قالا انہوں نے یہ بتایا ہم ایسے کرتے ہیں۔ اب رب ذوالجلال کو فائنل جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تمہاری نظر سطحی ہے، میں جانتا ہوں کہ دراصل یہ ساری کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ خلیفہ اعظم کے لیے۔ ساری کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ خلیفہ اعظم کے لیے۔ اور خلیفہ اعظم کون ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی۔ سبحان اللہ، وہ کتنے خوش قسمت ہو تم کہ اللہ کے خلیفہ اعظم کے امتی ہو، الحمدللہ تعالی، جن کی خاطر سب کچھ بنایا گیا۔ دیکھیے رب کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے وَعَلَّمَ آدَمَ آدم کو پیدا فرمانے کے بعد تعلیم دی، سکھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ اور سکھایا اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسماء نام کلہا ساری چیزوں کے۔ مفسرین کرام یہاں نقل فرماتے ہیں صرف نام ہی نہیں بتائیں بلکہ ان کی صفات اور ان کی حیت، ان کا عمل، ان کا فعل، جو فنکشن ہے وہ سب کچھ بتا دیا۔ مثلا یہ مائکروفون ہے، اس کے اندر کیا کچھ ہے، اس کا کام کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم دے دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا۔ فقال، اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء، ان چیزوں کے نام تم بتاؤ، ہؤلاء یہ ساری چیزوں جو ہے، ان کنتم صادقین اگر تم اپنی دعوے میں سچے ہو ان کے نام بتاؤ۔ اگلی امر کا کیا ہے؟ قالوا سبحانک، میں ذرا اختصار سے کام لے رہا ہوں، اگر اسی طرح میں شرح بیان کروں گا جس طرح میں نے پہلے کیا نا تو بڑا لمبا سبق ہو جائے گا، اسباق رہ جائیں گے۔ قالوا انہوں نے کیا کیا؟ سبحانک، تیری ذات سبحان ہے جس کی جانب کسی نقص یا عیب کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ لا علم لنا، ہم علم نہیں رکھتے، الا مگر اتنا، ما علمتنا جتنا علم تو نے ہمیں دے دیا، انک انت العلیم الحکیم، تو جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، تجھے معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے، تو حکمت والا جانتا ہے۔ یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے حضرت آدم کو چیزوں کے نام بتا دو، ذرا جلدی بات کرو وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو چیزوں کے نام، ان کے حیت کے بارے میں، ان کے ذائقے کے بارے میں، ان کی تاثیر کے بارے میں، ان کے فنکشن کے بارے میں بتا دیا۔ فرشتوں کو نہیں بتایا، پھر فرشتوں کہا تم بتاؤ، تو جس کو بتایا ہی نہیں وہ بتا سکتے ہیں؟ بتاؤ بھلا، پھر اس پہ فرشتوں کا کوئی قصور ہو تو بتاؤ جی۔ مرزا محمدی تو اللہ تعالیٰ پہ لگا دے گا، وہ انجینئر فتویٰ لگا دے گا، ان کو تو بتایا نہیں بیچاروں کو، بتایا تو آدم کو ہے، ان کو بتاتا تو بتاتے، تو انہوں نے کتنی وفا شاعری کا اظہار کرتے عرض کیا، مولا ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے بتا دیا،
تجھے علم ہے کس کو یہ بتانا ہے کس کو نہیں بتانا، ہم تجھ پر اعتراض نہیں کرتے، مگر ہم ان چیزوں کا علم ہے فرشتوں کو کیوں نہیں بتایا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل عبث بیکار، فرشتے کھانا کھاتے ہیں، آم چوستے ہیں، کیلے بھی کھاتے ہیں، مالٹے بھی کھا لیتے ہیں، جی نہیں کھاتے؟ پھر ان کو ان کے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ مالٹا ہے، اس کا ذائقہ ایسا ہے، یہ کیلا ہے، اس کا خوشبو ایسی ہے، ذائقہ ایسا ہے، یہ آم ہے، اس کی خوشبو ایسی ہے، ذائقہ ایسا ہے۔ یہ کس کو بتانا چاہیے تھا؟ جس نے استعمال کرنا ہے۔ فرشتوں نے تو استعمال ہے، ان کو تعلیم دی جاتی تو عبث تھی۔ میرے اللہ کا کوئی فعل عبث ہے ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے ان کو بتایا نہیں کہ سب کو بنایا کس کے لیے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، یہ کائنات کا سب کچھ ہے انسان کے تیرے لیے بنایا ہے۔ پھر مائکروفون فرشتے بھی استعمال کرتے ہیں؟ جی نہیں کرتے۔ پھر ان کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ذمہ دار کو وہ ڈاکٹری کی تعلیم دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر کو ہل چلانے کا سکھانے کی کیا ضرورت بتانے کی؟ پھر جس کا جو شعبہ ہے اس کو اسی کے بارے میں بتایا جائے گا نا۔ جو فرشتوں کا شعبہ تھا ان کو وہ علم دے دیا، جو اللہ کے خلیفہ کا شعبہ تھا اس کو وہ علم دے دیا، اور بتایا کہ دراصل یہ پوری کی پوری کائنات بنائی ہے میں نے اپنے خلیفہ کے لیے، بنائی ہے اپنے خلیفہ کے لیے، اس لیے میں نے اس کو ساری اشیاء کا علم دیا ہے۔ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے خلیفہ کو کیوں بنایا۔ تم کہہ رہے تھے نا کہ اس کو نہ بنا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا تم چپ رہو، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ چیزیں جو بنائی ہیں، یہ پھل وغیرہ، یہ اناج وغیرہ، تم تو اس کو کھاتے ہی نہیں ہو، نہ پانی پیتے ہو، نہ پھل کھاتے ہو، نہ اناج کھاتے ہو، پھر یہ سب کچھ بیکار بنا؟ میں اس کو استعمال کرنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہونا چاہیے نا۔ وہ میں نے اپنا نائب بنا کے بھیج دے، وہ ان کو استعمال کرے گا اور پھر میرے حکم کے مطابق ان پہ تصرف کرے گا، اور پھر میں اس کا درجہ بلند کروں گا، نافرمان کو سزا دوں گا۔ یہ سبب ہے میرا اپنے خلیفہ کو بنانے کا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلا حصہ میں آئندہ عرض کروں گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بتائیے کہ آپ کو سبق پڑھتے ہوئے لطف آتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ تعالیٰ۔